لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1633۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شرعی حد جسے زمین میں نافذ کیا جائے وہ اہل زمین کے حق میں 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 حدیں رکھی ہیں اور ان 5 حدوں کو معاشرے کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ اب اگر آپ ایک حد کو نافذ کر دیں تو اس کے ساتھ کتنی برکت ہوتی ہے؟ جتنی 40 دنوں کی بارش سے برکت ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اب 40 دن اگر بارش ہوتی ہے تو کیا برکت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں فصلیں زیادہ اگتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اگر کوئی شخص ایک حد نافذ کر دے تو 40 دن کی جو بارش ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا حدیں جو ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں، IMF نے دیکھو جی ڈالر کو آسمان تک پہنچا دیا، آپ کے قرضے ڈبل ہو گئے، ہر چیز کو آگ لگ گئی۔ تو یہ برکتیں یہاں پہ حدیں نافذ کریں، اسلام کا نظام لائیے، برکتیں اللہ دے دے گا، خوشحالی اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ تو سعودی عرب میں دیکھیے وہاں پہ کتنی دنیا حج کرنے کے لیے جاتی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے وہاں پہ قتل ہوا؟ وہ لوگ حدود قائم کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں جتنے گناہ ایک سال میں ہوتے ہیں امریکہ میں اس سے زیادہ گناہ ایک دن میں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جتنے گناہ ایک دن میں ہوتے ہیں سعودی عرب میں اس سے کہیں کم گناہ ایک سال میں ہوتے ہیں، کہیں کم جرائم ایک سال میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حدود نافذ، امن ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں چوری کی طرف سے امن ہے، عزت کی طرف سے امن ہے۔ میں کہتی ہوں رات کو 2 بجے ہم وہاں پہ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتا۔ یہاں دن کے 2 بجے ہمیں دن کے 2 بجے بھی امن نہیں ہوتا۔ کبھی ہم اپنی بیٹی کو دن کے 2 بجے اکیلا چھوڑتے ہیں، یہاں سے آپ نکلیں گی سب کو کسی کا باپ کسی کا بھائی لینے آیا ہوتا ہے۔ وہاں رات کے 2 بجے عورت اکیلی نکلتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے۔ یہ ہے برکتیں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم کرنے کی، اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو۔ حدیث نمبر 1635۔ امام شابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا ایک کھیل کھیلنے والوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا، اے بنو ارفدا، کھیلتے رہو تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔ وہ کھیل رہے تھے کہ حضرت عمر آ گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا تو سہم گئے۔ اب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کھیلوں کی اجازت دیتا ہے، مباح اور جائز کھیل کھیلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے مقابلے کرائے، آپ نے تیر اندازی کے مقابلے کرائے، آپ نے جو تھے حبشیوں سے مقابلہ کرایا۔ اب حبشی جو تھے یہ نیزے اور بالے سے ایک جنگی کھیل کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے مقابلوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اب یہ جو حبشی نیزے اور بالے کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہ مظاہرہ مسجد نبوی میں ہوا، یہ مظاہرہ مسجد نبوی کے اندر آپ نے کروایا،
اور آپ نے خود حضرت عائشہ کو دکھلایا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کھیلوں کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن اسلام کے مطابق ہر چیز با مقصد ہونی چاہیے۔ اب کرکٹ جیسا کھیل جس کے لیے آپ 5 دن پورے ضائع کرتے ہیں اور عین رمضان میں وہ کھیلا جا رہا ہو، عین رمضان میں وہ کھیلا جا رہا ہو، تو ظاہر ہے اس کھیل کی تو پھر اسلام اجازت نہیں دے گا۔ اسلام کی حدود کا خیال رکھا جائے۔ اب آج کل رمضان ہے اور بچوں کے امتحان سر ہو گئے، اسی طرح عین رمضان میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے تو واقعی شریعت منع کرتی ہے، لیکن ایسے کھیل جن سے جہاد کی روح جوان ہوتی ہو، جہادی مظاہرے ہوں اور اسلامی حدود کا بھی خیال رکھا جائے، تو ان کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1636 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، اور جس نے شراب پی 40 روز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ اب شراب ہماری عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور شراب کے ساتھ باقی سارے گناہ، شراب، کباب، زنا، یہ سب گناہ اس کے ساتھ عام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جو شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر کسی شخص نے شراب پی اور مرتے وقت شراب اس کے پیٹ میں تھی تو وہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا، بلکہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں طینۃ الخبال پلائیں گے، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا۔ واللہ عالم کیسا خوفناک ہوگا، کیسا ہولناک ہوگا۔ تو شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا، ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ہمیشہ شراب پینے والا اور بت کی پوجا کرنے والا، ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا شراب سے بچیے، یہ آپ کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور یہ آپ کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1638 سیدنا قحید الغفاری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک سوالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی زیادتی کرنے والا مجھ پر زیادتی کرے تو آپ نے فرمایا اسے 3 دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرو، اگر وہ انکار پر تلا رہے تو پھر اس سے لڑائی کرو۔ آج بھی ایسا ہو جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، ڈاکہ مارنے آ جاتا ہے، یا کوئی آدمی جو ہے آپ سے زیادتی کرتا ہے، تو آپ اسے 3 دفعہ اللہ کا نام لے کے اسے نصیحت کریں، اللہ سے ڈر جاؤ، میرے پہ زیادتی نہ کرو۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتا، آپ نے اپنی حجت پوری کر دی، اس کے بعد آپ اس سے اپنا دفاع کریں، اس سے لڑائی کریں۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو تو جنت میں جائے گا، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ اگلا شخص آپ سے مال مانگے تو آپ مال اس کے ہاتھ پکڑا دیں ٹرے میں رکھ کے، نہ بھائی، آپ اسے 3 دفعہ اسے اللہ سے ڈرائیں اور اس کے بعد مزاحمت کریں۔ اگر وہ آدمی آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ چونکہ اپنے مال کی حفاظت میں آپ کی جان گئی ہے، آپ شہید، آپ کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ اسے قتل کر دیں وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ کیوں؟ گناہ میں پہل اس نے کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، آپ نے تو اپنے دفاع میں لڑائی کی، تو لہٰذا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر اس نے آپ کو قتل کر دیا تو پھر اس نے اگر آپ کو قتل کر دیا تو آپ شہید ہوں گے۔ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ حدیث نمبر 1641 جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سنسار کر دو۔ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب اور حضرت اجمع جو کہ ابو امامہ بن سہل کی خالہ تھیں ان سے روایت ہے۔
حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد کہنے والا کہے گا کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب میں سنسار کرنے کا حکم نہیں ملا، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود تھی کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سنسار کر دو، بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 5 لوگوں کو رجم کیا، 5 لوگوں کو رجم کیا، اور آپ کے بعد جو خلفائے راشدین کے دور میں بھی رجم ہوتا رہا۔ اور یہ تمام جو رجم کے واقعات ہیں یہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کے ہیں، سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد کے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہ لمبا زمانہ گزر جائے اور کہنے والا کہے کہ اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ خبردار، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا لازم ہے جب گواہ گواہی دے دیں، یعنی 4 گواہ گواہی دیں کہ انہوں نے عین گناہ کی حالت میں جرم ہوتے دیکھا تھا، یا عورت کا حمل واضح ہو جائے، یا مجرم خود اعتراف کر لے، جیسے غامدی عورت کا حمل تھا، یا جیسے مائز اسلمی نے خود 4 دفعہ اعتراف کیا تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ آیت خود پڑھی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں باہر صورت سنسار کر دو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 واقعات ہیں جس میں آپ نے رجم کیا ہے، اور یہ تمام واقعات سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد ہیں۔ حدیث نمبر 1642 حضرت جارود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہے۔ اب گری ہوئی چیز آگ کا شعلہ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی کئی دفعہ گری ہوئی چیز مل جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری ہوگی، نہ، یہ ہماری نہیں ہوتی، یہ اسی کی ہے جس کی ہے تھی۔ یہ آگ کا شعلہ ہے، اگر آپ نے اس کو لے لیا تو آپ نے اپنا آگ کا شعلہ لے کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب اس گری ہوئی چیز کو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے کھولے۔ اب اس گری ہوئی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ لقطہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑی کم قیمت چیز ہے، مثال کے طور پہ کسی کو پین مل گیا، کسی کو پینسل مل گئی، یہ اس چیز کے بارے میں آپ اسے استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سستی سی چیز ہے، پین ہے، پینسل ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ آپ کو کوئی چیز قیمتی مل گئی، اس کو مثلاً فرض کیا آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی 3-4 ہزار کی چیز، آپ ایسا کیجئے اس کے بارے میں اعلان کرائیے، اور 1 سال تک اعلان کراتے رہیے۔ لوگوں سے پوچھیں یہاں پہ آپ کو ملی، سب کو اعلان کرائیں۔ اور بھی جو طریقہ ہو سکتا ہے اعلان کرانے کا، مسجد میں اعلان کرا دیں۔ تو لوگوں سے پوچھیں بھئی آپ کی کسی کی چیز گمی ہے، میرے پاس موجود ہے، نشانیاں بتا کے لے لیں۔ 1 سال تک اعلان کرائیں۔ اگر 1 سال کے تک بھی کوئی نہیں آتا پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں 1 سال تک آپ کی ذمہ داری ہے، امانت آپ نے رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہو، مثلاً حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے، تقریباً 33 تولے سونا، کیونکہ دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 3 سال تک اس کا اعلان کرو، اور 3 سال تک اعلان کرو، اور 3 سال تک اگر کوئی نہیں آتا تو پھر تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بعد میں بھی آ گیا، وہ 5 سال کے بعد آ جاتا ہے، آپ کو واپس کرنا، آپ اس کے مالک نہیں بنتے۔ میرا تو خیال ہے آسان طریقہ یہی ہے، گری پڑی چیز وہیں رہنے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لقطہ کی میں نے آپ کو بتایا 3 قسمیں ہیں۔ ایک کہ وہ قسم ہے جو بالکل ہی کم قیمت ہے، کوئی بات نہیں، استعمال کر رہے ہیں، کوئی پینسل ہے، کوئی پین ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے، 5 روپے کی، 10 روپے کی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کی 1000-2000 کی چیز ہے، 3000 کی ہے، ایسا کریں اس کے لیے 1 سال اعلان کرائیں۔ اور اگر زیادہ قیمتی چیز ہے، جیسے میں نے بتایا اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص کو 100 دینار کی تھیلی ملی جو کہ 33 تولے سونے کی قیمت کے برابر، تو آپ نے 3 سال اعلان کرانے کا حکم دیا۔
اور اس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر مالک آ گیا تو اسے واپس کرنی۔ حدیث نمبر 1651، عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سبیہ بنت حارث کا اپنے خامن کی وفات کے بعد بچہ پیدا ہوا، چند دن کے بعد وہ نفاس کے خون سے پاک ہو گئی۔ ابو سنابل اس کے پاس سے گزرے اور کہا تو اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائیں۔ اب بات کیا ہوئی ہے کہ ایک خاتون جو ہیں ان کے خامن فوت ہو گئے ہیں اور ان کا بچہ جو ہے 40 دن بعد پیدا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، لیکن ان کا بچہ جو ہے 40 دنوں کے بعد پیدا ہو گیا۔ اب ان جو تھے انہوں نے سوچا کہ میں ڈلیوری میری ہو گئی ہے، میں میری عدت ختم ہو گئی، تو ان کے پاس سے ایک اور صحابی ابو سنابل گزرے اور انہوں نے کہا تو تب تک تیری عدت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں، کیونکہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ابو سنابل غلط کہہ رہا ہے، وہ حقیقت نہیں جو اس نے کہا، تو حلال ہو چکی ہے اور تو نکاح کر سکتی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر بیوہ 4 مہینے 10 دن کی عدت جس کی ہوتی ہے، اگر وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل جو ہے مہینے بعد ڈیلیور ہو جائے یا اپنے خامن کے فوت ہونے کے 10 دن بعد ڈیلیور ہو جائے، وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے مطلقہ ہو اس کو خامن طلاق دے دے اور وہ حاملہ ہو، اس کی بھی عدت جو ہے ڈیلیوری تک ہے۔ بیوہ ہے اس کی، وہ بھی حاملہ ہے، اس کی عدت بھی ڈیلیوری تک ہے، خواہ جلدی ہو جائے خواہ دیر سے ہو جائے۔ تو واقعی حلال ہو چکی ہے اور تو نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تجھے نکاح کا پیغام بھیجے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ اب یہ ہے کہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، عام مطلقہ جو ہوتی ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اب بیوہ کی جو عدت ہے اس میں جو ناجائز امور ہیں وہ کیا ہیں؟ بیوہ کی عدت اگر ہو، وہ اپنے خامن کا سوگ کر رہی ہوتی ہے، اسے اس میں سنگار نہیں کرنا، اسے اس میں شاپنگ کے لیے نہیں جانا، اسے شادیوں میں شامل نہیں ہونا، اسے وہ اصل میں اپنے خامن کے سوگ میں ہے، تو اس کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ نے سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ سرما ایک طرح سے سنگار میں آتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عدت میں جائز باتیں کیا ہیں؟ اب ہمارے ہاں عدت جب کسی عورت کو کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے قید ہو جاتی ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عدت والی عورت نے اپنے منہ کے اوپر نا اتنا بڑا سارا پردہ لٹکایا ہوتا ہے اور وہ پردہ اس کے سینے تک آ رہا ہوتا ہے اور وہ بیچاری یوں گھر میں پھر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی اچھوت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، ایسا کوئی پردے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ حجاب کا حکم ہے وہ تو 24 گھنٹے ہے، عدت میں کوئی خاص تو نہیں ہے۔ عدت میں بھی انسان کو پردہ کرنا ہوتا ہے اور عام زندگی میں بھی کرنا ہوتا ہے، چونکہ ہم عام زندگی میں نہیں کرتے اس لیے عدت میں خاص طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے بھی آپ نے پردہ کرنا ہے۔ ہاں، غیر محرم سے پردہ کریں، عورتوں کے سامنے آپ آ سکتی ہیں، دوسری بات ہے گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی کسی کو زیادہ ضروری مسئلہ ہو، مثلاً کوئی عورت بیمار ہے، اسے وہ ڈاکٹر پہ جا سکتی ہے، اس کے والدین بیمار ہیں، والدین کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے، کوئی قریبی عزیز، بہت قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے، مثلاً والد فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ان کی جنازے میں جا سکتی ہے۔ ہاں، شادی میں نہ جائے، شاپنگ کے لیے نہ جائے، جو عام گیدرنگز ہوتی ہیں ہماری جسٹ فار انجوائمنٹ، ان میں نہ جائے۔ ہاں، اگر ایک اور بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اگر عورت غریب ہے، مثلاً فرض کیا اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر نہ کمایا میرے بچے بھوکے مریں گے، تو وہ عدت میں کمائی کے لیے بھی جا سکتے۔ اصل بات ہے آپ کا مسئلہ جینون ہونا چاہیے۔ اسلام آپ کے مسائل حل کرتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا۔ تو عدت میں نے بتایا وہ سوگ ہے، اس میں سنگار نہ کریں، اس میں جو ہے شادیوں میں شرکت نہ کریں، بازار نہ جائیں، لیکن اگر آپ کے جینون مسائل ہیں، ڈاکٹر پہ جانے کے، کوئی قریبی رشتہ داروں کے مسائل ہیں یا کمانے کے مسائل ہیں، آپ کے بچے بھوکے مریں گے بھی اگر
آپ کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ کمانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، دوبارہ آپ سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں ناجائز رکاوٹیں نہیں ڈالتے۔ جہاں کوئی مشکل آتی ہے اسلام آسانی دے دیتا ہے، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حدیث نمبر 1656، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، زنا کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنے کا جرم صرف ایک ہمسائی کی بیوی سے زنا کرنے کے جرم سے کم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چوری کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا جو بدکاری کے بارے میں جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنے کا جرم ہمسائے کے گھر سے چوری کرنے کے جرم سے کم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض گناہ موقع اور محل کی مناسبت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر انسان ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا دوسری جگہ 10 جگہ زنا کرنے سے، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ۔ ویسے تو 10 جگہ زنا کریں گے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے زیادہ بڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص محلے میں چوری کر لیتا ہے، دوسرا شخص مسجد کے اندر چوری کر لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ برابر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ نیکی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جو شخص مسجد سے میں چوری کر لیتا ہے، اس کی چوری ایک عام چوری سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص قرآن مجید چوری کر لیتا ہے، دیکھیں نا، تو ہوتا دراصل یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہوتا ہے بعض اوقات اپنے حالات کے اعتبار سے اس کا گناہ، اس کی سنگینی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمسائے کا اللہ تعالیٰ نے حق بہت بڑا رکھا ہے۔ ہمسایہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری دن رات کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمسائے کے ساتھ ہمارا لین دین اور معاملات اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا دوسری جگہ 10 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں گناہ کرنے کا گناہ بھی اگر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا، وہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا ضرور دھیان رکھیے کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے موقع اور محل کی مناسبت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اب چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنے پر شریعت نے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے۔ اب ایک شخص اپنے ہمسائے کے گھر میں چوری کرے اور ایک دوسرا شخص کسی اور جگہ پہ 10 جگہ پہ چوری کرے، ہمسائے کے گھر میں چوری کرنا 10 جگہ پہ چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 10 جگہ پہ چوری کر لی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ ہمسائے کا حق اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اور بعض اوقات حالات کی مناسبت سے ایک گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، ایک شخص مسجد میں چوری کرتا ہے، ایک شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے، ایک شخص قرآن کی چوری کر لیتا ہے، یہ عام چوری سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ حدیث نمبر 1657، حضرت ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے سر میں لوہے کا سوا گاڑ دیا جائے تو اس کی تکلیف اس گناہ سے کم ہے جو اسے غیر محرم عورت کو چھونے سے ملتا ہے۔
بات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. کوئی کسی غیر محرم کو چھوئے، اس کے ساتھ جو اس کو سزا ملے گی اور جو اس کو تکلیف ہوگی وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی کے سر میں سوا گاڑ دیا جائے. آدمی کے سر میں سوا گاڑ دیا جائے، آپ کو پتہ اسے بڑی تکلیف ہوگی. لیکن کسی غیر محرم کو چھونے کا گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آج کل بے پردگی عام ہے. والدین بھی اپنی اولاد کی اس سلسلے میں ذمہ داری نہیں اٹھاتے. باپ کے ساتھ بے پردہ بیٹی جو ہوتی ہے، بڑے آرام سے باپ اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی بغیر حجاب کے محفلوں میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب اسی بے پردگی کا نقصان یہ ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت کا میل ملاپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. چچا زاد بھائی بہن ملاقات کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے بھی بعض اوقات مل لیتے ہیں، اور خیر سے جو خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ شفقت سے کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو نیکی سمجھتے ہیں. لیکن یہ دھیان رکھا جائے وہ ضرور شفقت سے ہاتھ پھیریں، لیکن محرم عورتوں کے لیے، غیر محرم عورتوں کے لیے نہیں. اگر غیر محرم عورتوں کے سر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کو بتایا کہ غیر محرم عورت کو چھونا، اس کا گناہ کسی کے سر میں سوا گاڑ دیا جائے، وہ سر میں سوا گاڑ دینا تھوڑی تکلیف ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آج کل کزن کبھی غمی میں ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی شادی کے موقع پر مل کے بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور والدین کی آنکھیں اس وقت بند ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں چھوا. آپ بیعت لیتے تھے، مردوں کے ساتھ آپ کے بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا، اللہ کے رسول کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا، اور وہ دونوں آپس میں معاہدہ کر لیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین سے بیعت لی ہے، آپ نے ان سے زبانی بیعت لی ہے. حضرت عائشہ کی گواہی موجود ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، اور اس کی وجہ اسلام کا یہی اصول تھا کہ غیر محرم عورت کو نہیں چھونا. اسی طرح عورت غیر محرم مرد کو نہ چھوئے، مرد غیر محرم عورت کو نہ چھوئے. یہاں جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس وقت خوش ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت کبھی بھی تنہائی میں اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو کوئی کسی غیر محرم کو چھوئے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں سوا گاڑ دیا جائے. تو لہٰذا اپنے اولاد کے بارے میں محتاط ہو جائیے. کزنس کبھی خوشی کے نام پہ گلے مل رہے ہوتے ہیں اور مل کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی غمی کے نام پر ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے ہوتے ہیں، اور انہی موقعوں پہ پھر شیطان کا داؤ جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. حدیث نمبر 1663 ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حلال کیا وہ حلال ہے، اور جو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خاموش رہے وہ معاف ہیں. تم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کو قبول کر لو. اور آپ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھی جو سورہ مریم میں ہے، وما کان ربک نسیّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت سی چیزیں حلال کی، بہت سی چیزیں حرام کی. اب اس سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حرام نہ کر دے. تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ کوئی اللہ کا حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس امر کو گناہ قرار نہ دے.
اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور چیز اور کا نام لیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، اس کا مطلب ہے باقی ساری چیزیں حلال کر۔ اسی طرح حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مردار حلال کیے ہیں اور 2 خون حلال کیے ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا۔ تو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے وہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح انسانوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اصلاً جائز ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جس معاملے کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی نص نہ آئے، کوئی واضح حکم نہ آئے، وہ اصول اصلاً جائز ہے۔ یہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا، رشتے ناتوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا۔ رشتے ناتوں کے بارے میں بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے پر فلاں فلاں رشتے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے حلال۔ اسی طرح فیشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود طے کر دی ہیں، جو یہ بال جو ہے پلکوں کے، ان کے بارے میں آ گیا کہ جو ان کو نوچے گا یا نچوائے گا وہ حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بال جو ہیں ان کے بارے میں جہاں اللہ کی طرف سے خاموشی ہے، اس کا وہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، تو اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کا رب نہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ غلطی کرتے ہیں نہ بھولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معافی ہے۔ تو اصل ایک ہی بات کا آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کیا جو معاملہ میں جس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہیں ممانعت کا حکم تو نہیں آیا؟ اگر ممانعت کا حکم نہیں آیا تو وہ چیز جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے یہ چیز تم پر حلال ہے، بلکہ تمام چیزیں حلال ہیں جب تک ان کی حرمت کا حکم نہ آ جائے، تمام چیزیں جائز ہیں جب تک ان کے منع کا حکم نہ آ جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک عام دین کا اصول ہے، لہٰذا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، اس معافی کو قبول کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم